وہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے جی، جو مرضی کرو، اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے دیاں. اور بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا انہوں نے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے. آپ جا کے پی ڈی ایف کھول لیں اسلام 360 میں، جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کھول کے دیکھیں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے، لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، نکاح طلاق والا مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی. اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں، ادروائز تو عملاً کافر ہے وہ. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر. اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں بال بچیاں دے وہ کمائی کرتا رہنا تو مجھے ٹائم نہیں ملتا. جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے، یہ دو آپشنز ہیں، یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے، تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ والی نماز پڑھ لے. لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائورٹی مانتا ہے، اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹریٹ فارورڈ